ایک دن میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں قرآن کھولنے لگا ہوں، میری رہنمائی فرمائیے اور مجھ سے بات کیجیے۔ تو جب میں نے قرآن مجید کھولا تو یقین کیجیے کہ یہ میسیج میرے سامنے آیا اور میں نے وہ آیات پڑھی، ان کا مطالعہ کیا تو مجھے بہت سکون ملا۔ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب میں نے قرآن مجید کھولا تو سورہ الانبیاء چیپٹر 21 اس کی چند آیات میرے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ چند انبیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئکلی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام کو ایک بہت بڑی بیماری لاحق ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت عرصہ بیمار رہے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی بیوی اور بچے بھی ان کو چھوڑ گئے تھے۔ اور اب آیات میں آتا ہے کہ کوڑے کے ڈھیر کے پاس وہ پڑے رہے۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، انی منسنی ضر وانت الرحمن الرحیم، او مائی لارڈ، ایڈورسٹی ہیز ٹچ می، ڈیفیکلٹی ہیز ٹچ می، اور بے شک آپ ہی ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کی کال کو آنسر کیا، ہم نے اس کی دعا سنی اور قبول کی۔ آنسرڈ ریموو دا ڈسٹریس دیٹ واز آن، اور ہم نے اس ڈسٹریس کو ریموو کیا اور ریسٹور دس فیملی ٹو ہم، اور نہ صرف ڈسٹریس کو ریموو کیا بلکہ اس کی فیملی ریسٹور کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں کہ جب بھی انسان ہمیں پکارتا ہے اور بہت بیچارگی سے پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور رپلائی کرتے ہیں اور اس کو وہ سب دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام الصابرون میں سے پیٹنٹ ہیں۔ اللہ نے ایڈورسری کا ذکر کیا، کس کی؟ ایوب علیہ السلام کی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پیٹنٹ کا ذکر کیا، صبر کا ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام۔ اس کے بعد دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایڈمٹ کیا انہیں ان آور مرسی ویئر ریئلی دے ویئر آف دا رائٹس، ہم نے انہیں اپنی رحمہ میں ایڈمٹ کیا کیونکہ وہ نیکوں کو کر دی تھی۔ پیغام ہمیں یہ دیا جا رہا تھا کہ تم بھی نیک ہوگے، تم بھی اگر پیٹنٹ ہوگے اور تم بھی ہمارے شکر گزار بنو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے گھیر لیں گے۔ اور اللہ کی رحمت سے عمدہ چیز اور کیا ہے؟ اس کے بعد ذکر ہوا ذنون علیہ السلام، جو کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور بہت ڈپریشن سچویشن تھی۔ ایسی سچویشن تھی کہ دنیاوی سوبھاؤ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ تو اس بیچارگی کی سچویشن میں، اس ٹاکلیس میں انہوں نے اللہ سے کہا کہ آنسر ہز کال، ہم نے اس کی کال کو آنسر کیا اور ڈیلیور ہم فرام دا ڈسٹریسڈ اینڈ تھس وی ڈیلیور دا بلیو، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نکال لیا کرتے ہیں ڈسٹریس سے اور ڈارکنیس والے پلیس۔ تو یہ وید ہمیں بہت کہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کہ جب کہ انہوں نے بہت امید سے دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بغیر اولاد کے مت چھوڑیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ امپاسبل سچویشن تھی۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ان کی بیوی باج ہو چکی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس ایج میں اولاد دی جب ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سبحان اللہ، جب یہ آیات میں نے پڑھی تو ان کا سیکوینس دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشکل کا ذکر کیا، ڈسٹریس کا ذکر کیا، اور یہ امید دلائی کہ اللہ ضرور کسی مشکل سے آپ کو نکالنے پر پیٹنٹ کا ذکر کیا، پھر رائٹنیس کا ذکر کیا،
اس کے بعد یونس علیہ السلام کی کیس اسٹڈی بتائی کہ وہ بھی ایک ایسی سچویشن میں تھے جہاں سے عام حالات میں نکلنا امپاسبل تھا، لیکن اللہ نے انہیں نکالا۔ ڈارکنیس مسنگ، اور ہم سب پر ایک ایسا دور آتا ہے جب ہم ڈارکنیس میں ہوتے ہیں، جب ہم پہ کالے بادل چھائے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی زکریہ علیہ السلام، ایک امپاسبل سچویشن جو ہم نے پاسبل کر کے دکھایا۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف۔ اللہ ڈسٹریس سے بھی نکالتا ہے، ڈارکنیس سے بھی نکالتا ہے، امپاسبل کو پاسبل بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کو کبھی نہ چھوڑیے گا، اللہ سے مانگتے رہیے گا، دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ تبدیل بھی بدل دیتے ہیں۔ الگ الگ ہم سب اپنا خاص رحم و کرم فرمائیں گے، الگ الگ ہم سب اپنا خاص رحم و کرم فرمائیں گے۔ ہم سب کو اپنی حفظ جو امان میں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی سے بچائیں اور شیطان سے بچائیں۔